الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بیان کریں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس ذات باری تعالیٰ جس کی شان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس ذات نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے انعام و احسان سے جو ہے بندہ مومن کو خطاب فرمایا، مومنون کو، یا ایھا الذین آمنو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے مراد کون لوگ ہیں، گویا مومن ہوتا کون ہے۔ تو اس حوالے سے ہم مختصر سی بات کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، احکامات صوم ہوں تو قرآن مجید کے جملہ دوسرے احکامات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ سعادت بخشی کہ وہ اس عمل کو کریں وہ بندہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے جو ہے اپنے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ جملہ آپ کے کانوں میں پڑے یا ایھا الذین آمنو، تو آپ بہت غور سے سنو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں کوئی خیر کا حکم دیا جائے گا یا کسی شر سے منع کیا جائے گا۔ تو ایک مومن اس کو تو اللہ نے خطاب جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مومن ہوتا کون ہے۔ یہ مومن صرف یہ نہیں کہ مومن جو ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کافی ہے کہ یہ مومن ہے، یا زبانی کلمہ پڑھ لے تو یہ مومن ہے، یا پھر جو ہے نا کڑے اور انگوٹھیاں پہن لے تو یہ مومن ہے، یا کالے کپڑے پہن لے تو یہ مومن ہے، یا ملنگ بن جائے اور چمٹے بجاتا رہے اور رقص کرتا رہے یہ مومن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ میں مومن ہے کون؟ مومن ایک لفظ نہیں، مومن ایک کردار ہے۔ مومن کوئی لقب نہیں، مومن ایک کیفیت کا نام ہے۔ محض لغت میں بھی اس کا معنی نہیں، یہ قرآن مجید کا توقیفی لفظ ہے، اور قرآن مجید خود اس کے معنی کو بیان کرتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کس کو مومن کہتا ہے۔ جس کو قرآن کہتا ہے تو قرآن نہیں، رحمان کہتا ہے۔ جس کو اللہ مومن کہتا ہے وہ مومن ہوگا نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کس کیفیت کا نام ہے، وہ کون سی خوبیاں اور خصوصیات ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوں تو وہ درجہ مومن پر پہنچ جاتا ہے، اور مومن سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو سب انسانوں میں ایمان آ جائے اور مومن ہو جائے، اس سے بڑی کیا شان ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ پہلے تو اللہ جل شانہ نے مومن کے ایمان کی کیفیت کو بیان فرمایا، فرمایا رسول اور ان کے ساتھ مومنین ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے، اس کے رب نے نازل کیا، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، مومن بھی اور رسول بھی ایمان لاتے ہیں کس پر؟ آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اور ملائکہ پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ورسلہ اور رسولوں پر۔ تو کیفیت ایمان کو بیان فرمایا کہ یہ ایمان ہے کہ ان چیزوں پر، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا۔ تو بھائی ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے علم۔ علم اور ایمان میں فرق ہے۔ آدمی خود بھی کنفیوز ہوتا ہے، میرا اس پہ ایمان ہے یا مجھے علم ہے۔ تو اس کو پیمانہ قرآن نے ایک دیا کہ بھائی یہ مومن ایمان کا علم رکھنے والا بھی ہوتا ہے اور یقین رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی ٹیسٹنگ اللہ جل شانہ نے کچھ یوں بیان فرمائی، فرمایا کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم
ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تین چیزیں بتائیں، فرمایا کہ اگر تم یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ ایمان والا کون ہوتا ہے تو اللہ نے خود بیان فرما دیا، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ فرمایا کہ یہ مومن تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تو خوف محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا نام اس کے لیے کیا ہے، خشیت کا معاملہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے، تو فرمایا زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ کا نام ذکر سن کر اس کی کیفیت کو بیان کیا، اللہ کی آیات کو سن کر اس کی کیفیت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون، فرمایا کہ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب کے اوپر کامل توکل اور بھروسہ کرتا ہے، یقین کامل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ تو بھائی ایمان والے کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، اور عملی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا نام سن کر اس کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی آیات سن کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ توکل اور بھروسہ رکھتا ہے جو کسی عام آدمی کو میسر نہیں ہوتا۔ تو عزیز سامعین کرام، بھئی ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ قرآن کو سن کر، اللہ کے نام کو سن کر جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، یا پھر جو ہے بھئی بوریت محسوس کرنے لگتا ہے، یا دل اکتا جاتا ہے۔ اگر کسی کا اللہ کا نام سن کر دل اکتاتا ہے تو وہ کون سا مومن، وہ مومن ہے، اس نے خود کو دیکھا دیا ہوا ہے، وہ خود جو ہے اس معاملے میں پیچھے ہے۔ اور اسی طرح آذان کو سن کر کیا اس کی روح جاگتی ہے؟ موبائل کا نوٹیفیکیشن سے تو وہ فوراً دیکھتا ہے، لیکن آذان اور پکار اور کوئی چیز اسے جو ہے اللہ کی طرف نہیں لاتی۔ تو عزیز سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے۔ تو بھئی ایمان کے ساتھ یہ خصوصیات بھی لازم ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ صرف مومن جذباتی تعلق نہیں رکھتا، عملی تعلق بھی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفات بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو دو صفات بیان فرمائی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور فرمایا کہ اگر یہ صفات ہیں تو خود اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دی، اب کسی لغت سے نہیں دیکھنا پڑے گا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے ٹھکے کون ہیں، مومن ہیں۔ کون سے؟ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سب سے معتبر تعلق نماز ہے۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا یہ بندوں سے تعلق ہے، کہ انسان کیا ہے، خرچ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ تو یہ کس سے تعلق ہے؟ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی دونوں چیزوں کو وہ کیا کرنے والا ہے، وہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرنے والا ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہی سچے پکے مومن ہیں، یہی جو ہے سب سے بڑے مومن ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر مومن کے معنی کو، اس کی کیفیت کو، اس کے کردار کو، اس کے عمل کو، اس کے ایمان کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری تو 15 منٹ کی نشست ہے، تو اس میں تو اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، تو میں بس کوشش کروں گا جلدی سے اس کا خلاصہ بیان کروں، اور وہ شاید خلاصہ بھی نامکمل ہو۔ تو بہرحال ہم اپنی بساط کے مطابق اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بات کہی، تو فرمایا کہ یہ حقیقتاً مومن کی صفات ہیں۔ فرماتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ جل شانہ کا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، عبدیت، غلامی، بندگی، عبادت کس کی ہو؟ اللہ جل شانہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، بھائی فرمایا کہ اس ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ تمہارا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ خالی الہ کا معنی معبود تک محدود کرنا، یہ بھی اس کی معنویت کی کمی میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مشکل کشا بھی الہ ہے، حاجت روا بھی الہ ہے،
खालिक भी इलाह है। खुद कुरान ने, ये तौकीफी कलमा है, खुद कुरान ने इसका तयन कर दिया है। अज़ीज़ सामीन इकराम, फिर फरमाया क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बय्यिनात आ चुकी हैं, निशानियां आ चुकी हैं, पैगाम आ चुका है। तो फरमाया कि अब तुम्हारे सामने ये बात रोशन हो गई है, तो करना क्या है? फ़अऊफ़ुल कैल वल मीज़ान, तो फरमाया कि पहले नंबर पर तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, नाप तोल में और क्या करे, तुम कमी न करो। हाँ, लेन देन और नाप तोल में क्या करो, तुम उनको पूरा करो, बेईमानी न करो। हमारे उर्दू में लफ्ज़ बेईमानी करना, तो बेईमानी ईमान के खिलाफ चीज को कहते हैं। ईमानदारी और बेईमानी मुतजाद चीजें हैं। तो कोई आदमी अमल से बेईमानी करेगा तो जुबान से ईमानदारी करेगा, फायदा क्या है? उसने रिकॉर्ड तो लिख दिया बेईमान है। तो इसलिए फरमाया कि नाप तोल में कमी न करो, वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, और फरमाया कि लोगों को उनकी चीजें काम न दो। नाप तोल में, लेन देन में, लोगों को चीजें देने में क्या करो, कमी न करो। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा, इस्लाह के बाद जमीन पर फसाद न करो। किसी डिसिप्लिन को, कोई रियासती उमूर हो, कोई भी हो, जो निज़ाम चल रहा हो बेहतर हो, और अपने फसाद बर्पा न करो। और फरमाया कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, फरमाया कि ये याद रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम कौन हो, इन कुंतुम मुमिनीन। तो अजीज सामीन इकराम, इस आयत से हमें ये पता चला, इन कुंतुम मुमिनीन ये 16 दफा कुरान मजीद में आया। ये सबसे मुझे ज्यादा तफसीली आयत लगी, तो मैंने कहा इसको बयान कर देते हैं। तो अजीज सामीन इकराम, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो क्या करोगे? अल्लाह ताला की बंदगी करोगे, उसके सिवा किसी को इलाह नहीं मानोगे। इन आयात बजीनात के बाद किसी और चीज पे क्या यकीन रखना है? और फरमाया कि फिर उसके बाद क्या है, अपने मामलात में, लेन देन में, नाप तोल में तुम कमी नहीं करोगे। अगर करोगे तो मोमिन होगे, नहीं नहीं, फसाद बर्पा न करना। फरमाया कि फिर क्या, इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। इसी तरह फरमाया कि मोमिन की एक और सिफत है, वो देर नहीं लगाता। उसकी सिफत यह है, समिअना व अताअना, बस वो कहता है मैंने सुन लिया और मैंने मान लिया। सिर्फ सुनता नहीं, वो उसके ऊपर अमल करता है। तो मोमिन के बारे में ये कहा, ये नहीं भी कल करूंगा इंशाअल्लाह, फिर रमजान में तो फलां उम्रा करके आऊं तो फिर मैं बदल जाऊंगा, पर ऐसे खुद को धोखे देता रहता है। तो फरमाया कि इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मोमिन की बात तो बस ये होती है कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान में फैसला करें, वो कहते हैं समीना व अताअना, हमने सुन लिया और इताअत की। फरमाया कि जो आदमी सुनता है और अमल करता है, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले। फरमाया दुनिया में सर्टिफिकेट दे दी, दुनिया में जन्नत के परवाने दे दिए, जिसके अंदर ये खुसूसियात मौजूद हैं। अब हमने खुद देखना है कि भाई मैं इन दर्जों पर किस तरह से आता हूँ। अल्लाह जल्ल शानु ने इसी तरह कुरान मजीद के अंदर और तफसील से बातें की, तो जाहिर है कि हमारे पास वो उतना वक्त नहीं, तो मैं बस आखिरी चंद आयात पढ़ के इक्तफा करता हूँ। सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई आयात आप देखें तो फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। फरमाया कि बस ये पक्की ठकी बात है, यकीनन बात है, क़द अफ़लहल मोमिनून, भाई मोमिन यकीनन कामयाब हो चुके हैं। वो कामयाब लोग हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, सिर्फ नमाज पढ़ते नहीं, नमाज के अंदर खुशू करते हैं, आजिज़ी, खुशू, जिस्म हाजिर और रूह गैर। ये मोमिन नहीं, हमारे जिस्म मौजूद होते हैं इबादत में, लेकिन कल्ब हाजिर नहीं होता। और मोमिन ये है कि जिसका वजूद भी हाजिर होगा, जिसका कल्ब भी हाजिर होगा। और फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लग़वियात से, फजूल कामों से क्या है, दूर रहते हैं। और ये सारे उल्टे काम जिनको हम इंटरटेनमेंट कहते हैं, तो फरमाया अनिल लग़्वी हुम मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़कातिहिम फ़ाइलून, और वो अपने माल में से खर्च करने वाले होते हैं, ज़कात देने वाले होते हैं, वो इतने हया वाले होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो क्या करते हैं, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अज़ीज़ सामीन इकराम, इस बात को जितना हम बढ़ाते जाएं ये बढ़ती जाएगी। अब चंद बातें थी कि हमने ये सुनी कि ईमान वाले किस तरह होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने
یہ سورہ حجرات میں ایک بات بتائی، اس سے ہمیں اور زیادہ جو ہے اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع ملے گا، اور اپنے آپ کو بندہ جو ظاہری دھوکہ دے کے پھر رہا ہے اس حقیقت سے پردہ چاک ہوگا۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ فرمایا کہ یہ اعرابی لوگ، دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم کیا لائے؟ ایمان لائے۔ دیہاتی آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کل آپ ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ان کو کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ تم کیا اسلام لائے ہو۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ میں صرف آپ کو اس طرف غور کروانا چاہتا ہوں، یہ عربی تھے کون؟ دیہاتی تھے، لیکن یہ تھے کون؟ یہ صحابی تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، جب تک تمہارے دلوں میں، حالانکہ صحابہ پہ ہماری کتنی محبت ہے، اگر ان کے بھی دلوں میں ایمان داخل نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحبت بھی اختیار کر چکے ہیں، وہ آپ کو دیکھ بھی چکے ہیں ملاقات، اور آپ کو کہتے تھے نا قالوا آمنا۔ فرمایا کہ جب ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ہیں مسلمان ہیں۔ تو بھائی جب تک ہمارے قلوب میں ایمان داخل نہ ہو تو پھر ہمیں بھی وہ چیز نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بشارت دی، نتیجہ بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ الذین آمنوا استعمال کیا ہے، ساتھ وعملوا الصالحات کیا ہے۔ فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اولئک خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا بدلہ ہے ان کا کیا؟ فرمایا جنات عدن ہے کہ جس کے اندر وہ کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ثمرہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی طرح فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ یہ ذرا کمزور نہیں پڑنا، پریشان نہیں ہونا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے نتائج اور ثمرات بتائے ہیں، انجام بھی بتایا ہے۔ مومن ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہے یہ روزہ بھی مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ آج ہم نے اس حوالے سے بات کی ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہر آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، اور یہ جو قرآن مجید نے تعین کیا ہے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ سچا پکا مومن وہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا